آخر کار صدف کو اپنے بھائی جاویہ کی بیماری کے بارے میں معلوم ہو ہی گیا، وہیں بیماری جسے چھپاتے چھپاتے صدف کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈرامہ کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ساری حقیقتیں صدف کے سامنے آتی ہیں تو صدف بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے 5 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ صدف جاویہ سے کہتی ہے تمہاری رپورٹس کہاں ہیں؟ اس بات پر فرزانہ گھبرا جاتی ہے اور صدف سے کہتی ہے رپورٹس الماری میں پڑی ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ ایسا کرو کہ تم رپورٹس دیکھو اور مجھے بھی آ کر بتاؤ کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس پر جاویہ اشارے سے صدف کو منع کر دیتا ہے کہ ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جسے جاویہ ماں کو بتانے سے روک رہا ہے، صدف رپورٹس لے کر سیدھا ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب صدف کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی جاویہ کو خون کا کینسر ہے تو اس کے تو جیسے پیروں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ صدف اس قدر روتی ہے کہ اسے اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ جاویہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ صدف اپنے بھائی سے کہتی ہے تم مجھے روتا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ میں موت کو اس کی مرضی کرنے دوں گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ صدف جو کہ بلال عبداللہ کے پاس ملازمت نہیں کرنا چاہتی تھی، اب اپنے بھائی کی خاطر بلال عبداللہ کے پاس ملازمت کرنے پر راضی ہو جاتی ہے تاکہ اسے موت کے منہ سے واپس لا سکے۔ جب صدف فرزانہ کو بتاتی ہے کہ وہ بلال عبداللہ کو جوائن کرنے جا رہی ہے تو فرزانہ غصے میں کہتی ہے تمہارے ابا نہیں چاہتے تھے کہ تم بلال عبداللہ کو جوائن کرو۔ اس بات پر صدف سادہ الفاظ میں اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے ابا تو مرنا بھی نہیں چاہتے تھے مگر مر گئے نا۔ زندگی میں وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، زندگی ہم سے کچھ اور کرواتی ہے جو ہم نہیں چاہتے، اس لیے آپ زیادہ نہ سوچیں تو ہی بہتر ہوگا۔ صدف کی ملاقات ہمشا سے ہوتی ہے تو وہ صدف کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بلال عبداللہ ویسا نہیں ہے جیسا تم نے اس کے بارے میں افواہیں سن رکھی ہیں۔ اسی دوران عمار کے ساتھ صدف کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ عمار جو کہ صدف کے ساتھ محبت کی خاطر اس کا سہارا بننا چاہتا ہے، صدف سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جاویہ اپنی بہن صدف سے کہتی ہے تم جھوٹ مت بولا کرو کیونکہ جب تم جھوٹ بولتی ہو تو تمہاری آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ صدف اپنی ماں کو بتانا تو نہیں چاہتی مگر خاموشی اختیار کیے رکھتی ہے۔ اسی دوران عمار جب صدف سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو صدف صاف الفاظ میں پوچھتی ہے کہ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ عمار جو کہ اسے غلط سمجھ بیٹھتا ہے اپنا والیٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدف جواب دیتی ہے کہ میں تمہارے والیٹ کی بات نہیں کر رہی، میں تمہاری اوقات کی بات کر رہی ہوں۔ عمار پریشانی کے عالم میں صدف سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ جب صدف اسے جواب دیتی ہے تو عمار سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ عمار ہمشا سے بات کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ صدف نے کہا کہ میں موت سے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ صدف کی ملاقات بلال عبداللہ سے ہوتی ہے جو اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے دفتر میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ بلال عبداللہ کہتا ہے اچھی لڑکیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، بہت خاص، اور ویسے بھی انہیں کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ بلال عبداللہ کی یہ بات سن کر صدف کو تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے۔ تو صدف کیا کرے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سن میرا دل۔